آج ہم آپ کو معاشرے کی بہت ہی ایک بایولوجیکل ڈیزیز جس میں کہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں افراد مبتلا ہیں پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں، تو ایک بہت بڑا الارمنگ کوشچن مارک ہے، اور بیماری کا نام ہے ڈپریشن۔ ڈپریشن ایک بایولوجیکل ڈس آرڈر ہے جس کے اندر جو ہے ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے، اس کا نام سیروٹونین ہوتا ہے، سیروٹونین۔ اس کی جو کنسنٹریشن ہوتی ہے وہ برین کے اندر کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے اندر بیہیویئر ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کے اندر جو ہے آلٹریشن آتی ہے، مس بیہیویئر ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی شدت بڑھ بھی جائے تو سوچوں میں بھی خلل واقع ہو جاتا ہے، اور امپیئرمنٹ آف کنسنٹریشن ہو جاتی ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے۔ اکثر مریض کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب دل نہیں لگ رہا ہے، اور دوسرا ہوپ لیسنس ہو جاتی ہے کہ نا امیدی پن آ جاتی ہے، ہیلپ لیسنس ہو جاتی ہے کہ اپنے آپ کو مریض بے یارو مددگار سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یہ چار بڑی علامتیں ہیں ڈپریشن کی۔ نمبر 1 کہ امپیئرمنٹ آف کنسنٹریشن، نمبر 2 ہیلپ لیسنس، اپنے آپ کو بے یارو مددگار سمجھنا، نمبر 3 ہوپ لیسنس، نا امیدی پن، ٹھیک ہے، اور نمبر 4 جو ہے وہ رویہ انسان کا جو ہے وہ ہارش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں۔ نارملی جو ہے ڈپریشن کا جو شکار جو لوگ ہوتے ہیں، اس کے پیچھے سوشل ایشوز بھی ہیں اور اکنامیکل ایشوز بھی ہیں۔ ہمارے ہاں جس طرح معاشرے کے اندر آج کل اکنامیکل ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا فیکٹر آتا ہے وہ ان امپلائمنٹ کا آتا ہے، بے روزگاری کا آتا ہے، لاس آف جاب کا آتا ہے، اور پوورٹی کا آتا ہے، اور نمبر 3 سوشل ایشوز کے اندر جو سب سے بڑا المیہ آتا ہے کہ وہ سپریشن کا آتا ہے، ڈائیورس کا آ جاتا ہے، اور جو ہے بچوں کو پراپر طریقے سے تربیت نہ کرنا، ان کی تربیت میں کوئی اثر رہ جانا، یا 2 بچوں کو فوقیت زیادہ دی جا رہی ہو اور 1 بچے کو کم کی جا رہی ہو، جس کی وجہ سے بچے جو ہے وہ ڈپریویشن، سوشل ڈپریویشن، میٹرنل پیٹرنل، ماں باپ کے پیار کے محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اور بہت سارے ممالک کے اندر جو ہے، کیونکہ ہم وی آر مسلم، تو لیکن مغربی ممالک کے اندر جو اس کے ریزن الگ ہے، اور جو ایسٹرن کنٹریز ہیں اس میں اس کے ریجن الگ ہے، اور اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ لائف اسٹائل کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے، اور ایز ویل ایز میڈیسن کی بھی ضرورت ہے۔ لائف اسٹائل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ انسان کو جو ہے اپنے جو طرز زندگی میں بدلاؤ پیدا کرنا پڑتا ہے، روزانہ کی بنیاد پر جو ہے ان کو 30 سے 45 منٹس کی جو ہے واک کرنی پڑتی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ڈیورنگ جو ایکسرسائز اور رننگ جوگنگ جو ہے کچھ ہارمون ہوتے ہیں اور دماغ سے ریلیز ہوتے ہیں، انڈورفن، جسٹ لائک انڈورفن، جو انسان کے مسل اور نسوں کو جو ہے وہ ریلیکس کرتا ہے، موڈ خوشگوار کرتا ہے، اور اس کے علاوہ آدمی کو میل یا فیمیل کو یا پیشنٹ کو جو ہے سوشلائز ہونا پڑتا ہے، معاشرتی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا پڑتا ہے۔ اگر وہ اسٹوڈنٹ ہے تو اس کو روزانہ کالج جانا پڑتا ہے، اگر جاب ہے تو اسے جاب کرنی پڑتی ہے، اگر مدرسے میں پڑھ رہا تو اس کو مدرسہ جانا پڑتا ہے، کیونکہ اس میں دل نہیں کرتا ہے، کیونکہ لاس آف انٹرسٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں اندر سے آپ کو مخالفت کرنی پڑتی ہے، کنفرنٹیشن کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے، جو الٹ کام کرنا پڑتا ہے۔ دل چاہے گا کہ گھر میں ہی لیٹے رہیں، دل چاہے گا کہ کمرے میں مقید رہیں، دل چاہے گا کوئی مہمان آیا اس سے گفت و شنید نہ کریں، دل چاہے گا فون آئے گا تو دل چاہے گا نہیں یار فون نہیں کرو، کوئی فرینڈ گھر پہ بلانے آئے گا تو دل چاہے گا نہیں یار منع کر دو، نہیں ہے۔ تو اس طرح کی کیفیت سے مریض دوچار رہتا ہے، اور یہ حد بدرجہ اگر اس کو ہم طرز زندگی کے میں بدلاؤ نہیں لائیں گے اور پراپر ڈاکٹر کو وزٹ نہیں کریں گے، میڈیسن نہیں لیں گے، ڈاکٹر کی انسٹرکشن کے اوپر عمل نہیں کریں گے، تو یہ جو ڈپریشن ہے مائلڈ ٹو موڈیریٹ بھی ہو جائے گا، اور اٹ کین بی لیڈ ٹو سیویئر ڈپریشن۔ تو میجر ڈپریشن میں یہ بھی ہو جاتا ہے کہ سوسائڈل تھاٹس بھی آتے ہیں مریض کو، کہ
کہ مریض چاہتا ہے کہ ناؤ آئی ایم بیکم اے یوز لیس، اور میں بیکار ہو گیا ہوں، اور ناؤ اس کے ذہن میں سوسائڈ کے منصوبہ بندی آ رہی ہوتی ہے، اور ان کا جو ول پاور کا جو لیول ہے وہ بالکل باٹم پہ آ جاتا ہے، زیرو پر آ جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اب جو ہے بجائے کہ جو چیلنجز سے نمٹنا ہے ہمیں، صحیح ہے، جو بھی چیلنجز ہے اس میں سوشل بھی ہے، اکنامیکل بھی ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی لاس ہو گیا ہے، لاس آف مدر ہے، لاس آف پیرنٹس ہے، لاس آف سن ہے، تو بجائے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنا، ٹھیک ہے، بجائے کہ آگے کی طرف دیکھنا اور توکل اللہ کرنا، ٹھیک ہے، تو اگر اس طرح کا ہم سوچوں میں بدلاؤ نہیں لائیں گے، اور ایسے دوستوں کے ساتھ اور ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق نہیں جوڑیں گے جو دل جوئی کریں، حوصلہ افزائی کریں، اور پیشنٹ کے اندر انسپائریشنل موٹیویشن ڈیولپ کریں، تو اور ایز ویل ایز اس کے ساتھ پراپر ڈاکٹر کے ساتھ وزٹ بھی کرنا ہے، تو ہم اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ ایک بایولوجیکل بیماری، بایولوجیکل ڈس آرڈر ہے، اس میں بہت سارے لوگ جو ہے سفرنگ کر رہے ہیں ورلڈ وائڈ۔ اٹ بیکم اے گلوبل ڈس آرڈر، گلوبل ڈیزیز بن چکی ہے بایولوجیکل، تو اس میں جو ہے ہم یہی چاہیں گے کہ لوگ سب سے پہلے جو ہے اپنی جو مثبت سرگرمیاں اس میں حصہ لیں، اور جو ہے روزانہ ایکسرسائز کا خیال رکھیں، ڈیلی کی بنیاد کے اوپر 30 سے 35 منٹ کی ایکسرسائز کریں، ڈائٹ اچھی لیں، اور جو کہ اندرونی جو بیماریز ہیں جن میں جیلیسی ہے اور حسد ہے، کینہ ہے، اس کا سدباب کیا جائے اسلامی طور طریقے سے، اس سے بھی ہوتی ہے، اور کمپلیکشن کہ دوسرے کے پاس جیسا ہے، دوسرے کے پاس گاڑی ہے، دوسرا اتنا غریب ہے، لیکن آپ کو خود کو دیکھنا چاہیے، اس سے اکتفا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سے بات کے سلامت رکھے، اور اپنے آپ کو ریشور کروانا چاہیے۔ تو پرائمری چیز از اے ریشورنس ٹو ہم سیلف، کہ اپنے آپ کو ریشورنس کرائے، دوسروں سے کمپیئر نہ کرے، بجائے کہ اپر جینٹری کو، اپر جو ہے لگژریس لوگوں کو دیکھنے کے بجائے کہ غریب غربا کو دیکھیں، ٹھیک ہے، معذور محتاجوں کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ سلامت رکھے ہیں، پیٹ سلامت رکھے ہیں، آنکھیں سلامت رکھی ہیں، تو اس سے سیلف موٹیویشن ہوگی، اور اس کو ہم شکست دے سکتے ہیں۔ اور اس کے پیچھے جو عوامل ہیں، سوشل ہیں، اکنامیکل ہیں، ان کو جو ہے شارٹ آؤٹ کیا جائے، اور ان کو سبسائڈ کیا جائے، ختم کیا جائے، اور اپنے اندر جو ہے انکساری پیدا کیا جائے، جو عدم برداشت ہے اس کو ختم کیا جائے، کوئی کہہ رہا ہے تو اس کو اس کی پوری بات سنی جائے، اور اس کے بعد اس کو اطمینان سے اور پیار محبت سے، خشوع و خضوع سے اس کا جواب دیا جائے، اور اس طرح تو ہم اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں۔ ورنہ آئندہ جو ہے 5 سالوں میں، 10 سالوں میں اٹ ول بی بیکم گلوبل پرابلم، گلوبل ڈیزیز، ڈپریشن، اور آج کل آپ اکثر ٹی وی میں بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، الیکٹرانک میڈیا میں، پرنٹ میڈیا کے اندر، کہ سوسائڈ کا رجحان بہت بڑھ گیا ہے، اور اس کے پیچھے اگر ہم انویسٹیگیشن کریں گے، اگر ہم جائیں گے، تو اس کے اندر جو سب سے اہم پہلو ملتا ہے وہ ڈپریشن کا پہلو ملتا ہے، اس میں ضرور کوئی سوشل ایشوز ہوتے ہیں، اور اکنامیکل ایشوز ہوتے ہیں، کچھ لاسز کے ایشوز ہوتے ہیں، کہ کوئی فراڈ کر گیا ہے، یا کوئی چیز بیٹا لاس ہو گیا ہے، یا وائف جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، یہ بھی ایشوز ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں، تو ایسے میں جو ہے ان کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رابطہ کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، اور ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جو ہے طرز زندگی کے عمل میں بدلاؤ پیدا کرنا چاہیے، پراپر وزٹ کرنا چاہیے، اور کوئی ایسی بیماری نہیں ہے کہ یہ ختم نہ ہو، اور یہ انسان اپنی قوت ارادی اور جو ہے اور طلب سے، کہ میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں کی طرح زندگی